کہ اللہ کریم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور عقل سلیم کے ساتھ ساتھ وحی الہی کے ذریعے انسان کی رہنمائی کا ذریعہ اور اسباب پیدا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام کی صورت میں ایسے نفوس قدسیہ مبعوث فرمائے جو انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں اور رول ماڈل ہیں، عملی نمونہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جن کے ہم امتی ہیں، اللہ کریم نے ان کی زندگی کو کامل، اکمل اور ایسا تام بنایا کہ وہ زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے، ہر شعبے کے لیے اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بعثت کی برکات ہے کہ انسان کو اللہ کریم کی معرفت، اللہ کریم کی پہچان، اللہ کریم کو کیسے راضی کیا جائے گا، اس کا طریقہ اور سلیقہ آیا۔ قرآن پاک کی صورت میں ابدی تعلیمات نصیب ہوئیں جن میں یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کی تخلیق وہ عبادت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور پھر انسان کی عقل و شعور، انسان کی عقل کے جو معیارات ہیں، ان معیاروں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دلائل بھی ذکر فرمائے۔ ان تمام دلائل میں ایک دلیل جس کی میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی وہ یہ ہے کہ لو کان فیہما آلیہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اس زمین و آسمان میں ایک الہ کے علاوہ کوئی الہ ہوتا، یعنی اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی خدا ہوتا تو فساد مچ جاتا۔ یہ انسان کے علم سے بھی پہلے کی تخلیق ہے، کائنات چل رہی ہے، تخمینے ہیں کہ اتنے لاکھ سال گزرے، اتنے لاکھ سال گزرے، حتمی علم کسی انسان کے پاس نہیں ہے کتنے عرصہ گزر چکا ہے اس کائنات کو، لیکن سورج اپنی ترتیب پہ آج بھی چل رہا ہے، جس ترتیب پہ اللہ کریم نے اس کو بنایا اور چلا دیا۔ چاند اپنی ترتیب پہ چل رہا ہے، پھر ہر ایک کہکشاں اس میں تیرتے ہوئے سیارے اور تارے، وہ ہر ایک ایک فاصلے کے ساتھ، جسے سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا کہ ایک اپنے مقرر کردہ فاصلوں میں تیر رہے ہیں اور ان میں ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح انسانوں کا پیدا ہونا، انسانوں کا افزائش، ان کا اپنے اس کاروبار زندگی گزارنے کے بعد اپنی اجل کو پا لینا، یہ سارے کا سارا ایک ترتیب کے مطابق، لگے بندے نظام کے مطابق۔ لو کان فیہما آلیہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو یہ ختم ہو جاتا، فساد مچ جاتا۔ ایک الہ یہ کہتا آج تو دھوپ ہوگی، دوسرا الہ کہتا نہیں آج بارش ہوگی، تو یہ فساد مچتا، حالانکہ ہوا نہیں۔ یہ جب نہیں ہوا تو عقل و شعور رکھنے والا ایک انسان وہ اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے اور پہنچ جاتا ہے کہ اللہ ہے، اور وہ ایک ہی ہے جو ساری قوتوں کا منبع ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر ایک چیز کا اختیار ہے اور ہر ایک چیز اس کے امر کن کی تابع ہے۔ جب اس کا ارادہ ہوتا ہے تو چیز وجود میں آ جاتی ہے، اور جس چیز کے بارے میں ارادہ ختم ہے وہ چیز اپنی فنائیت کو پہنچ جاتی ہے۔ تو ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نصیب ہوئی، ہم اس امت میں موجود ہیں، اس امت کے فرد ہیں، اور ہمیں وہ مبارک تعلیمات عطا کی گئیں جن تعلیمات کے ذریعے انسانیت اپنی معراج تک ہے۔ انسانیت کی معراج یہ ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، ہر ایک مخلوق وہ اس کی خدمت کے لیے ہے اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے۔ ہر ایک مخلوق وہ اللہ نے انسان کے
کی خدمت کے لیے پیدا کی اور اس میں لگا دی، اور وہ اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ اور انسان جب اپنی ڈیوٹی سے ہٹ جاتا ہے، اپنی ذمہ داری سے ہٹ جاتا ہے، ذمہ داری اللہ کی اطاعت ہے، تابعداری ہے، تو پھر اسے کہا جاتا ہے ظلوماً جہولا، کہ یہ تو اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے، یہ تو جانتے ہوئے جہالت کرنے والا ہے۔ اس کو علم ہے یہ چیز میری منصب کے خلاف ہے، میرے رب کی نافرمانی ہے، لیکن یہ انجانا مان جاتا ہے، اور جو اندر سے من کی ایک آواز ہوتی ہے، جو اس کی چاہت ہوتی ہے، وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ اپنے اس منصب سے نیچے گر جاتا ہے۔ اور جب بھی کوئی چیز جس مقصد کے لیے پیدا کی جائے اس مقصد کے خلاف استعمال ہو تو کہتے ہیں یہ ظلم ہو رہا ہے اس چیز کے ساتھ، کہ اپنے مقصد کے لیے جس کے لیے اسے استعمال کیا جانا چاہیے استعمال نہیں ہو رہی۔ تو اسی طرح انسان بھی اس وقت اپنے اوپر ظلم کرتا ہے جب وہ اللہ کی اطاعت سے نکل آتا ہے۔ اور قرآن پاک میں شرک کو ظلم عظیم کہا گیا، کہ یہ بڑا ظلم ہے۔ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ یہ تو اللہ کے ساتھ ایک ایسی چیز کو برابر کر دینا ہے ذات میں، صفات میں، عبادت میں، جو اللہ کی مخلوق ہے، جس کو یہ لائق ہی نہیں ہے کہ اس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا جائے۔ تو جب وہ اللہ کے لائق اس چیز کو اس کے برابر ٹھہرا لیتا ہے تو یہ سب سے بڑا ظلم کرنے والا ہے، اور اس ظلم کی معافی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گی۔ قرآن پاک میں 2 بار تاکید کے ساتھ اس بات کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ یہ انسان نے اتنا بڑا ظلم کیا اپنے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی جو تخلیق کی ہے اور جس کی سمجھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے ہمیں عطا کر دی گئی، اور ایسی سمجھ ہے اور ایسی تعلیمات ہیں کہ جن پر عمل کرنا ممکن ہے، کہ اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی پیاری جماعت عطا فرمائی تھی، ایسے شاگرد عطا فرمائے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پرتو تھے، عملی نمونہ تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا چلتا پھرتا ثبوت تھے، اور اسلام کے تمام قوانین، تمام تعلیمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ عملی صورت میں صحابہ کرام نے اختیار فرمائی تھی، اور اس کے بعد پوری دنیا کو اس سے فیض یاب کیا تھا۔ تو ایسی تعلیمات ہیں، ان میں بنیادی تعلیم وہ توحید ہے۔